السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف اللہ سیف۔ پاکستان افیئرس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے جیالے اور نہایت ہی سرگرم رکن اور ڈپٹی اسپوکس مین چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی سید شہادت حسین شاہ صاحب۔ پاکستان کے ڈیفنس کو کمزور کرنے کی جو لوگ سازشیں کرتے ہیں ان کو کسی حالت میں بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا اور ان کو کسی طرح بھی جتنے بھی ان کے انفلوئنسز ہوں ان کو خاطر تواضع میں نہیں لایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن قوموں کی ڈیفنس اگر وہ کمزور ہو جائیں تو وہ ملک تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ پاکستان کی عوام نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے دشمن خوش ہو اور اس کو تقویت ملے کہ پاکستان کے اندر وہ پاکستان کی فوج کو کمزور دیکھنا چاہتا تھا۔ تو جو یہ واقعہ جو پاکستان میں 9 تاریخ کو ہوا، اس کی پاکستان کی عوام، پاکستان کی محب الوطن، تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، جس نے پاکستان کے ڈیفنس کو جتنا مضبوط کیا اور ہمارے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن پاکستان کے ڈیفنس کے لیے ایٹامک بم بنائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹامک بم پاکستان کے لیے نہیں بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی قابل فخر ہے جو پاکستان نے یہ ایٹم بم بنایا، اور وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کا بھائی، بڑا بھائی پاکستان، وہ ایٹمی طاقت ہے، ایز اے مسلم اسٹیٹ آف دا ورلڈ سپر پاور ہے، اور ایسی سپر پاور جو کہ دنیا میں اپنے دشمن کے خلاف، جو دنیا میں پاکستان کی سازشیں کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کے قابل ہے اور ان کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہے۔ تو ہمیں آج جو ISBR کی جو اسٹیٹمنٹ تھی انہوں نے بھی یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کے اندر سازش کرنے والے خواہ کتنے ہی مضبوط ہوں، ان کے پیچھے کتنے ہی مضبوط ہاتھ ہوں، ان کے پیچھے جو بھی بین الاقوامی طاقتیں کھڑی ہیں، وہ ان کے انجام، جس انجام کو یہ لوگ پہنچیں گے اس سے نہیں بچا سکتے۔ اور پاکستان کے اندر جو ادارہ ہے ہمارا ڈیفنس کا، اس کا اپنا پروٹوکول ہے، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے جو کہ پاکستان کے خلاف لوگ سازش کرتے ہیں
یا فوج میں بغاوت کرتے ہیں تو ان کو سزا دینا، ان کے لیے ملٹری کوڈ بنانا، وہ تمام ان کی ڈومین کے اندر ہیں۔ اور پاکستان کی حکومت بھی ان شر پسند لوگوں کے خلاف ایکشن لے گی جنہوں نے دنیا میں اتنا بڑا پاکستان کے خلاف تماشا دکھایا، اور ان کارپوریٹ وہ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ٹرائل میں آئیں گے، جو جا کر جو کہ پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ ایک مجرم کو پروٹوکول دیا اور جا کر اس کی ضمانت اس کے گاڑی میں جا کر اپنی سیٹ چھوڑ کر، اپنے انصاف کرنے والی سیٹ چھوڑ کر باہر جا کے ان کی ضمانتیں لیں، اور ان کو انکریج کیا کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جو بھی وہ حرکت کریں گے شاید وہ لوگ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کا سول کورٹ کے اندر بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھی پاکستان کی افواج کے خلاف انہوں نے بھی کوئی سازش کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈائریکٹ ملٹری کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو سزائے جو ان سے انہیں دینی چاہیے۔ شاہ جی، آپ جوڈیشری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے جنہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، کیونکہ ڈائریکٹلی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے نام تو نہیں لیا پی ٹی آئی کا، لیکن جو اشارتاً ساری باتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہو رہی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری نے اگر عمران خان پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے تو ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے؟ بھائی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، عمران خان یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ یا پی ٹی آئی جو اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ان نا وہ اس میں شامل ہوں گی ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ جوڈیشری تو پاکستان کی کا ایک ستون ہے، ایک آرگن ہے، اور اسی طرح ملٹری بھی جو نا وہ بھی ایک آرگن ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو لوگ اس سازش میں تھے ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے، اور جوڈیشری کا بھی آنا۔ یہ سپر پاورز نہیں ہیں، سپر پاور جسٹس کے سے انصاف کے لیے ہیں، جو کامن پاکستانیوں کو انصاف دیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی یہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کا جو نا پارٹ بن جائیں اور اس کی سپورٹ میں آؤٹ آف وے جا کر کام کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جن کا یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جوڈیشل مرڈر تھا، اور اس کو یہ لوگ جوڈیشری ریگریٹ کرتی ہے کہ بھئی ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور کئی ایسے جج جو اس سازش میں شامل تھے انہوں نے اپنی موت سے پہلے اس بات کی معافی بھی مانگی کہ ان سے زندگی میں یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل وہ فیئر نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بیشک پی ٹی آئی جو ان سے ہے، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ تحریک انصاف یہ بھی امپورٹڈ ہے، یہ نام بھی امپورٹڈ ہے۔ یہ عمران خان نیازی کے جو سسر، ان کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی اس کا نام جسٹس پارٹی تھا انگلینڈ کے اندر، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے تحریک انصاف اس کا پاکستان میں نام رکھ دیا۔ تو گولڈ سمتھ کو کون نہیں جانتا، اس کی لابی کو کون نہیں جانتا؟ کیا گولڈ سمتھ کی لابی نے کبھی پاکستان کو سپورٹ کیا؟
پاکستان کا کبھی کوئی ساتھ دیا نہیں. وہ دوسری اینٹی پاکستان کی لابی کا ایک پارٹ تھا. تو بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو اگنور کیا، اتنا اگنور کیا کہ خاص طبقے نے آر ٹی ایس کے ذریعے پاکستان کے اندر الیکشنز کروائے. یہ فراڈلنٹ الیکشنز تھے. یہ ایک موبائل کے ذریعے ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم جس کو آر ٹی ایس کہتے ہیں، ایسی جگہ پر انہوں نے آر ٹی ایس دیا جہاں پر موبائل کے سگنلز نہیں آتے تو آر ٹی ایس کے کیا آئیں گے. یہ ایسی ڈیوائس تھی جہاں پر اگر وہاں پر آپ جامر لگا دیں تو یہ اپنا رزلٹ جو ان سے کنوے نہیں کر سکتے. آر ٹی ایس کے اندر جو اپلیکیشن تھی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یو نیڈ 160 پولنگ ایجنٹ آپ کے کوالیفائڈ ہونے چاہیے جو اس اپلیکیشن کو سمجھیں. تو پاکستان میں کس پولیٹیکل پارٹیز، کس کینڈیڈیٹ کے پاس اتنے پڑھے لکھے پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ الیکشنز پنجاب میں جیتا، دوسرے صوبوں میں جیتا، کے پی کے میں جیتا، لیکن یہ سندھ میں نہیں جیت سکے کیونکہ سندھ کا آر ٹی ایس کو میں مانیٹر کر رہا تھا. تاج حیدر صاحب کے ساتھ وہ ہمارے الیکشن کے انچارج تھے اور انہوں نے مجھے ڈیوٹی سونپی کہ اس میٹرز کو دیکھیں. تو میں نے جا کر سندھ کے اندر تمام کانسٹیچوئنسیز میں ٹریننگ کرائی اپنے لوگوں کو اور بتایا یہ فراڈلنٹ الیکشنز ہیں. 46 اور 47 کی کاپی لیے بغیر آپ نے وہاں سے اٹھنا نہیں ہے. اور یہ خاص ٹائم پر جب الیکشن اناؤنس ہونے ہوں گے، جب آپ کے رزلٹ کمپلیٹ ہوں گے تو اس وقت یہ کام نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے ہم سندھ کا الیکشن کو بچا سکے. لیکن انہوں نے لیاری جیسے ہمارے چیئرمین بلاول زرداری بھٹو کے الیکشنز میں دھاندلی کی اور وہاں پر بھی انہوں نے جان بوجھ کے جو ان کے باکسز ہیں ان کو کے اندر جعلی ووٹ ڈالے اور ان کی غلط کیلکولیشن کی اور ان کو ہرایا گیا. اور یہ خواب لے کر بڑے بڑے برج اڑ جائیں گے، تو بڑے برج اڑنے وہ انہوں نے تو دوسری جگہوں پر اڑانے کی کوشش کی، لیکن سندھ میں کوئی ہمارا بڑا برج کو ہلا بھی نہیں سکے. تو بات تو یہ ہے، آج وہ لوگ جو ان کی کمپین کرتے رہے، جو گاؤں گاؤں جاتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے آپ جیتیں گے، آپ پی ٹی آئی جوائن کریں، وہ لوگ بھی ابھی بے نقاب ہوں گے، وہ بھی انڈر ٹرائل جائیں گے. انہوں نے یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش کی تھی. شاہ جی، اگر پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی چھوڑ کے پیپل پارٹی جوائن کرنا چاہیں، اسپیشلی ارکان قومی اسمبلی، تو آپ کیا ایکسیپٹ کر لیں گے ان کو؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر فریڈم آف موومنٹ ہے، ہم تو اس پر بلیو کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. ہیومن رائٹس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو ان سے نہ بلیو کرتے ہیں، موومنٹ پر بلیو کرتے ہیں. تو ان کا رائٹ ہے کوئی کسی بھی پارٹی میں جائے، لیکن ایز اے ڈکلیئرڈ اینٹی پاکستان جو شخص پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز کے اندر کسی صورت میں بھی شامل ہو، اس کو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تھینک یو سر.